نہیں کہتے. اچھا کیا، ایک کام اچھا کیا حکومت کر رہی ہے، اور اس سے امید یہ بنتی ہے. دیکھیں معیشت کو لاس 9% کا خطرہ ہے، 7 to 9% لاس کا خطرہ ہے. یعنی جو ترقی ہونی تھی 2-2.5% وہ بھی گئی اور باقی بھی ہوگا. بالکل. اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک اقدام یہ ہے. اور یہ تو انہوں نے آج اعلان کیا. میری کل کچھ ایکسپرٹ سے گفتگو ہوئی بیرون ملک، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہی راستہ ہے، سرمایہ کو راستہ دے دیں اور اسے خوف سے نکال دیں. سرمایہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، بڑی جلدی خوف زدہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا سوائے حسین ہارون کے کسی نے بڑے عطیے کا اعلان نہیں کیا. حسین داؤد کے کسی نے بڑے عطیے کا اعلان نہیں کیا. ویسے ان کی روایت بھی یہی ہے. میں ایک دفعہ اسکردو گیا، میں نے یہ بلڈنگیں بڑی دیکھی ہیں کالجوں کی، پرائیویٹ کالجوں کی، اچھی ہیں، بہت عمدہ ہیں. جو خان صاحب نے بنائی ہے ضلع میاں ولی، وہ بہت بڑی اچھی ہے، وہ جھیل کے کنارے جو بنائی ہے. لیکن اتنی اچھی بلڈنگ تھی کہ میں اس کو مبہوت کھڑا دیکھتا رہا. ایسی بلڈنگ ہوتی نا آپ حیرت سے رہ جاتے، یہ کیا بلڈنگ ہے یار ایسی شاندار. اچھا. وہ بھی حسین داؤد صاحب نے بنائی تھی. انہوں نے مجھے بتایا جب ہم ان کے پاس گئے، جو لوگ تھے اس علاقے کے معززین، تو وہ جو بھی ملنے کے لیے آ رہا تھا اس سے کہہ رہے تھے بھائی ذرا مہربانی کرے جلدی بات کریں، ذرا مصروفیت بہت ہے. اچھا. تو جب ہم ان کے پاس گئے تو ہم گھبرائے ہوئے تھے کہ اب کیا بات کریں، یہ تو مصروفی بہت ہیں. تو انہوں نے کہا آپ آرام سے بیٹھیں اور کھل کے بات کریں، آپ ہی کے لیے وقت بچا رہا تھا سارا. خوش دلی سے وہاں پہ اسکردو میں ایک بڑا شاندار، کہ اس لیے کہ بہت پسماندہ علاقہ، اس وقت بہت پسماندہ تھا، اب تعلیم کا ریشو بہتر ہے، اور وہاں ضرورت بڑی شدید تھی. تو ان کی روایت بھی یہی ہے. ایک اپنا سیاسی طور پہ تو مجھے ہمیشہ ان سے اختلاف ہی رہتا ہے. ایک بڑا کام کیا جہانگیر ترین نے، 25 کروڑ روپے کم پہ چینی دے دی. دیکھیں نا 20,000 ٹن جو انہوں نے ویسے کہیں پہ یہ رپورٹ نہیں اس طرح سے ہو رہا کہ ترین صاحب نے اتنا بڑا کام کر دیا. نہیں، یہ آیا نا کل خبر تو آئی کسی ایک چینل میں آئی، 20,000 ٹن چینی اس نے 67 کے حساب سے دے دی. جو خریدی ہے انہوں نے بازار سے، ادروائز وہ 79 12 روپے فی کلو کم پہ دے دی. تو بس پھر ہارون صاحب یہ ثابت ہوا 25 کروڑ روپے. اچھا باقی لوگ کیوں چپ بیٹھے ہیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھیں گے بھی نہیں ہیں؟ تو اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں گروپ ہے اور فلاں گروپ ہے اور فلاں گروپ ہے. سب کو پتہ ہے. یہ مساجد بنانا بڑا نیکی کا کام ہے، یہ اس سے زیادہ نیکی کا کام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا اللہ کے رسول ہے. سلام اس لیے اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت، آپس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے. اس وقت تو مجھ پہ تو صدقے کی معنویت ان دنوں میں روشن ہوئی. ہم سمجھتے صدقہ دینا ایک کار ثواب ہے جو آدمی دیتا ہے، اس میں ایک بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ بخل سے بچتا ہے، طبیعت میں کشادگی آ جاتی ہے. اب پتہ چلا کہ صدقہ تو زندگی پہ، معاشرے کا انحصار ہی صدقے پہ ہے. صدقے کے اوپر اب حکومت کہاں سے سب کو کھلا لے گی؟ اب جو آپ کے پیچھے رہنے والا پڑوسی ہے، بعض جگہوں پہ تو خیر خوشحال آبادیاں ہیں، اور لیفٹ ہینڈ پہ یا رائٹ ہینڈ پہ، اس کی تو ذمہ داری آپ لے لیں. بڑے سفید پوش لوگ بھی بستے ہیں ہارون صاحب. اچھا ایک میں یہ گزارش کروں گا، پتہ نہیں پھر ٹائم بچے نا، یہ ٹائیگر فورس والا آئیڈیا جو ہے یہ بڑا کمزور آئیڈیا ہے. اسکولوں کے ٹیچر فارغ ہیں، یونین کونسلوں کا عملہ ہے، محکمہ مال کا عملہ ہے، اور بہت سے سرکاری ملازم ہیں جو فارغ ہیں. ان کو پورا وہ بندوبست کر کے ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہوں، اور جناب لوشن ہاتھوں کو لگا، ہو سکا دستانے بھی اب تو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی، احتیاطی تدابیر کر کے وہ نکلیں. ایک آدمی اگر پاسبل ہو، دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ تو حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے کہ فوج کا بھی ساتھ ہو، چاہے سپاہی ہو، جب وہ سارے ہوں تو ایک دوسرے پہ نظر بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ویسے واقعی یہ سوال اٹھ رہا اچھا یہ تو جواب دے ہوں گے، ٹائیگر فورس والے کیسے جواب دے ہوں گے؟ اور پھر یہ ٹائیگر، آج ایک میں نے اشتہار دیکھا مجھے بڑا خوف آیا کہ فلاں علاقے کے جو ٹائیگرز ہیں وہ اپنے نام بھیجیں، بڑا زبردست کام ہم نے کرنا ہے. بھائی یہ جب آئیڈنٹی کوئی بن جاتی ہے، کوئی تنظیم بن جاتی ہے، یہ مجاہدین والے قصے سے دستیاب کرنے تو وہ جہاد گئے تھے افغانستان میں اور کشمیر میں، اور پھر کیسی شکایات خان صاحب سے تو ڈھکے چھپے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں. اچھا بات یہ ہے، خان صاحب جو گھر سے نکلے تھے، ڈکیتی ہوئی تھی، ان کے بچے ساتھ تھے، ان کے موبائل چھین کے لے گئے تھے، تو خان صاحب کا خیال تھا کہ یہ وہی ہیں.
جی تو اب بارہ سوچیے جائیں۔ اب اگر ٹائیگر فورس ایک یہ باقاعدہ ٹائیگر طور پہ فورس بن جو ہے جاتی نا، اس پہ میں نے ہر جنا آدمی سے بات کی. اچھا ڈیٹا کم پہ ہے، ڈیٹا بعد ہاں یہ نہیں. بھی ان کا کہ ڈیٹا کہاں سے کریں. اچھا ڈیٹا میں عرض کرتا ہوں نا، ڈیٹا ایک تو ہے نا، دیکھو یہ بڑی قیمتی خاتون، اللہ اس پہ کرم فرمائے، اپنا اس کو توفیق دے، ڈاکٹر ثانیہ جو ہے، ثانیہ نشتر صاحبہ، ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کے پاس ایک ڈیٹا ہے، اور انہوں نے ڈیٹے کی چھان بین بھی کی ہے، بہت اچھا کیا. ٹھیک بڑا اس کو خاتون کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، کیا درد دل اللہ نے عطا کیا، اس کو صلاحیت بھی بخشی ہے. اخوت کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے. آج میں گیا آج ان سے ملا، ان کے پاس چونکہ وہ انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں تو معاشرے کے غریب ترین طبقے کو ہی دیتے ہیں نا، جس کے پاس دورنی بھی نہیں ہوتی، روپیہ بھی نہیں ہوتا. وہ آتا ہے 2 آدمیوں کی ضمانت دیتا ہے، نقد ضمانت کے قابل نہیں ہوتا، اور 15,000 20,000 25,000 30,000 پر لے کے جاتا ہے اور پھر واپس کرتا ہے. یہ بڑا شاندار کام ہے ان کا. ان کے پاس 13 اس میں کچھ اضافہ کریں، جو ان کے پاس ہے 13 15 20 لاکھ جتنا ہے 1 کروڑ آدمیوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، تو ان سے لے لیں ڈیٹا، اور یہ ٹریننگ بھی فری کرتے ہیں. یعنی یہ ان کے پاس اگر آپ آدمی بھیجیں، ان کو ماسٹر ٹرینرز کو بھیج دیں، ان کی ٹریننگ کر دیں گے. یہ ٹائیگرز والا تجربہ نہ کریں. اس میں ایک اور پہلو ہے ہارون صاحب، جو لوگوں کی طرف سے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو لوگوں کا آگے اپنے گھروں تک محدود رہیں، غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اجتناب کریں. دوسری طرف کہا جا رہا ہے جو ٹائیگر فورس کے نوجوان جایا کریں گے گھر گھر یا جہاں بھی راشن تقسیم کرنا ہے، ایک ٹائیگر کی اپنی صحت کیسی ہے اس کو کون جج کرے گا؟ جی یہ بڑے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور جو احتیاطیں پھر کچھ چیزیں ہیں وہ دہراتے رہنا چاہیے. دیکھو بھائی، پوچھتے ہیں لوگ کرونا کا دور کب ٹوٹے گا. ماہرین کا اندازہ ہے بائی دی اینڈ آف دس منتھ لازماً ٹوٹ جائے گا. پاکستان میں ڈاکٹروں سے بات کیا، اعلیٰ ترین ڈاکٹروں سے، ملک کے بہترین ڈاکٹروں سے بات کیا، وہ کہتے ہیں 80-90% الحمدللہ ویسے ہی ٹھیک ہو رہے ہیں. اسے موسم کا دخل ہے، اس میں جو پچھلی نسل نے یا اس نسل کے لوگوں نے کھائی تھی دعائیں اس کی ملیریا کی، اچھا اگر پچھلی نسل نے کھائی ہے اس کا بھی اثر ہے، اولاد میں بھی اس کا اثر ہے. یہ بڑی دلچسپ بات، یہ برطانیہ میں، ہاں جینیٹک، جو برطانیہ میں اس پہ تحقیق ہوئی ہے، کسی کے دادا نے کھائی تھی اس کا بھی اثر. اچھا یہ ہے موسم کا اثر ہے، ہمارے لوگوں کی ریزسٹنس زیادہ ہے، بہت سے عوامل مل کر ہمارے ہاں ڈیتھ ریٹ کم، 80 سے 90% تو ویسے. یہ جو ہے نا کوکین والا، جسے کونین والا، اور جسے سیروچین بھی کہا جاتا ہے، اور ایک نام اور دوسرا بھی ہے کیا، کلوروکوین. بالکل اس کا اثر یہ سائنٹیفکلی پروفڈ نہیں ہے. بعض صورتوں میں مفید تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب تک پورا ڈیٹا نہ آ جائے. لیکن جن لوگوں نے یہ کھائی ہے، یہ ہمارے بچپن میں وہ یہاں پہ زخم لگا کے باقاعدہ، وہ ایک ہوتا تھا یوں گول گھماتے تھے تو وہ جلد چھل جاتی تھی، وہ ایک انجیکشن باقاعدہ طور پہ لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر دوائی بھی لگاتے تھے، اسے بخار بھی ہو جاتا تھا 1 آدھ دن کے لیے، اس سے بہت زیادہ، مگر یہ ہے کہ اس سے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی تھی. اچھا یہ تھا کہ خون صاف کرنے کے لیے ایک دعا ہے، مشہور ہے صافی، اور گھروں میں خواتین نیم کے پتے ابال کے اس کی مٹھائی بناتی تھی. وہ مٹھائی چینی گڑ یا چینی ڈالنے کے باوجود کڑوی ہوتی تھی، کم لوگ کھاتے. بس جنہوں نے کھا لی تو اسکن سے تو بچ گیا، خیر مجھے یہ نہیں وائرس کا نہیں پتا، وہ وائرس سے اس کا زور ٹوٹنے لگے گا. مگر علاج تو اس کا پہلے دن سے موجود ہے. علاج اس کا ہاتھ دھونا ہے، ہاتھوں پہ لوشن لگانا ہے، ہاتھوں کو کور کرنا ہے، ٹھیک، اپنا چہرے کو نہ چھونا ہے، اور فاصلہ برقرار رکھنا. چلیے بریک سے واپس آ کے سیاسی جوڑ توڑ کے اوپر بھی بات کروں گی. ترین صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اتنا وہ کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر الزامات کیوں ہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر میں بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اس پوری صورتحال میں مذہبی طبقے کا کردار کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے، مگر کیسا نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد
بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مذہبی طبقے کے کردار کی بات کریں گے. آپ نے مسجدوں کی بات کی, میں اس پہ آؤں گی ہارون صاحب, مگر اس سے پہلے سیاسی جوڑ توڑ آپ نے کہا اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. ترین صاحب کے اوپر پچھلے کئی پروگرامز میں آپ بھی بات کر چکے ہیں کہ پیچھے وہ کچھ کر رہے ہیں. دنیا والے بھی کہتے ہیں کہ جی ترین صاحب عمران خان صاحب کو کاٹ دیں گے. اب ترین صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں, ہمیں افراد سے غرض نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا کام کیا ہے. ترین صاحب نے 20,000 ٹن چینی ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے کہا گیا کہ آپ کچھ سیکریفائس کریں. انہوں نے کہا اچھا میں 20,000 ٹن چینی دے دوں گا سستی, اور یہ کہا اس قیمت پہ دے دوں گا. اس کے بعد پرائس اور بڑھ گئی, مگر وہ اپنی بات پہ قائم رہے. یہ جو اچھا اللہ انہیں اس کا اجر دے, وہ اپنی بات پہ قائم رہے, اس سے لوگوں کو فائدہ کسی اور کو پہنچے یا نہ پہنچے, یوٹیلیٹی اسٹور کو تو فائدہ پہنچے گا, اور وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں, اس سے ملازم ہیں. یہ مطلب حکومت کا خرچ کچھ کم ہو گیا. لیکن ترین صاحب عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں. اتنے قریبی ہیں ان کے, بس وہ زبانی کچھ بھی کہیں, دل سے وہ انہیں چھوڑ چکے ہیں. ویسے تو میں نے آپ سے کہا تھا سبطین خان بھی بھر پائے اور علیم خان بھی بھر پائے. لیکن علیم خان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گا, کبھی کچھ نہیں کہے گا. وہ گلا اگر ہو بھی تو اس کا اظہار نہیں کرتا. وہ بڑا حوصلہ مند آدمی ہے اس معاملے میں. اور سبطین خان کے بھی دل پہ جو کچھ گزری, اور بھی کچھ لوگ ہیں. دیکھیے کچھ لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنائیں گے. یہ پلاننگ کر رہے ہیں, بجٹ کے بعد وہ کوشش کریں گے. بجٹ تو منظور ہو جائے گا. مطلب بجٹ کے بعد عمران خان صاحب گئے. اچھا, یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. دونوں نون اور پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا جائے اور آگے بڑھنے کی بات بھی کی جائے. نہیں دیکھیں نا, یہاں تو کاف لیگ کے سارے حکومت کھڑی ہے نا, کچھ انڈیپینڈنٹس کے سارے. بالکل. اچھا, وہ کریں گے یہ نہیں کہ ووٹنگ نہ ہو جائے, اس سے پہلے کمپل کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, ہو گئے تھے. اب تو یہ بیچ میں کرونا آ گیا کہ بزدار صاحب کو ہٹا دیا خدا حافظ کا کوئی اور عہدہ دے دیا جائے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ذمہ داری انہیں دی جا سکتی ہیں, اور اپنی پارٹی سے کوئی آدمی بنا دیں. لیکن ایک تو شاہ محمود قریشی پہلے دن سے ہے. شاہ محمود قریشی کو تو چین آتا نہیں ہے نا. ایک کامیابی مل جائے تو کامیابی اس کی دشمن ہے سمجھ لیجئے. ایک چیز مل گئی وہ دوسری کے لیے بھاگنا شروع. آگے بڑھنے کی جستجو تو رہنی چاہیے ہارون صاحب. جستجو صحت مندانہ طریقے سے ہو تو اچھی چیز ہے, آگے بڑھنے کی جستجو. مگر جستجو یہ نہیں اپنے لیے سب کچھ. جو آدمی اپنے لیے سب کچھ سوچتا ہے وہ بنی نوع انسان کا, اپنی قوم کا, اپنے ملک کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا.